نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا عميم الجود والعطاء الصلاة والسلام عليك يا ماحي الذنوب والخطا الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہم اور آپ کے سروں پر سایہ فغن ہے۔ اس مقدس مہینہ کے 10 روزہ دسواں دن بہت ہی اہم اور خاص دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ام المومنین تمام مومنوں کی روحانی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم وصال کی تاریخ ہے۔ رمضان کے 10 روزہ تاریخ میں دسویں تاریخ میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال کی تاریخ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس تربت اقدس پر رحمت و نور کی بارش برسائے اور ان کے درجات خوب بلند فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور منصب، ان کے رتبے بہت ہی بلند فرمائے۔ وہ عزت، وہ شان، وہ رفعت کائنات میں کسی اور عورت کو نہ ملی جو عزت، جو عظمت، جو رفعت، جو بلندی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی۔ حضور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں خوب چاہتے تھے، اور
حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بڑی خدمت گزار رہیں، پوری زندگی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، اور آپ نے اپنی تمام تر دولت، آپ کی تمام تر ساز و سامان کو، دولت کو آپ نے بارگاہ رسول میں پیش کر دیا، اور حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میرے دولت ہیں، جو کچھ میرے پاس سامان ہیں، درہم و دینار ہیں، اشرفیہ ہیں، حضور یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ جیسا چاہیں اس کو اس طرح استعمال فرمائیں، جہاں چاہیں اسے خرچ کریں۔ ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے سب کچھ نثار کر دیا، اپنی ساری چیزیں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے ساری دولتیں پیش کیں اور بڑی خدمت کی۔ اور یہ وہ خاتون ہیں کہ ایک بیوی کی جو ذمے کام اور خدمت عائد ہوتے ہیں، انہوں نے ہر چند کوشش کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، اور حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن 2 دن 3 دن تک غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے، ذکر اللہ میں، ذکر الہی میں مشغول و مصروف رہتے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں کھانا لے کر جاتی، پانی لے کر جاتی۔ جب حضرت سیدہ بڑی محبت، بڑی پیار، بڑی الفت، بڑے عشق کے ساتھ جب حضور کی بارگاہ میں یہ پہنچتی اور جاتی، ابھی یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرتی، ہاتھ میں کھانا ہے، ہاتھ میں ان کے پانی ہے، اب حضور سے ملنے جا رہی ہیں، حضور سے محبت، حضور سے عشق، حضور سے چاہت، حضور سے پیار اس قدر ہے کہ ملنے جا رہی ہیں، پانی ساتھ ہے، کھانا ساتھ ہے، حضور کی بارگاہ میں جا رہی ہیں۔ اب ان کی عشق اور ان کی محبت، ان کی چاہت اس قدر تھی کہ اللہ رب العزت ان کے پیار کو، ان کی عشق کو، ان کی چاہت کو دیکھ رہا ہے کہ میری بندی میرے محبوب سے ملنے کے لیے کس قدر چاہت رکھتی ہے، کس قدر پیار کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو، آنے والی جو خاتون ہے، جو تمہاری بیوی ہے، میری بندی ہے، وہ تم سے ملنے آ رہی ہے، اس محبت سے آ رہی ہے، اس طرح پیار سے آ رہی ہے، اسے میرا سلام کہہ دو، اے حبیب اسے میرا سلام کہہ دو۔ جس خاتون کو اللہ کا سلام آئے، جس بیوی کو اللہ کا سلام آئے، جس خاتون کے نام اللہ کا سلام آئے، وہ بندی کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیوی کیسی ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معزز خاتون، وہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی پاک باز، بڑی پاک طینت اور بڑی حسین و جمیل خوبصورت ایسی مقدس خاتون کہ انہوں نے حضور کی بڑی خدمت کی،
بڑی حضور کی خدمت کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، بڑی مشہور روایت ہے، حضرت خدیجہ نے کہا حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بیٹی جاؤ اپنے بابا سے ایک چادر مانگ کر لے آؤ۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی جان کی یہ خواہش ہے کہ آپ چادر عنایت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ جا کر پوچھ کے آؤ اپنی ماں سے، چادر لے کے وہ کیا کریں گی، چادر کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اس وقت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پاس آئیں، پیچھے پیچھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ کہا خدیجہ تم چادر مانگ رہی ہو مجھ سے، تم سے چادر مانگ رہی ہو۔ حضور کے جملے سنیں، محبت بھرے جملے سنیں، آقا کے کیا ارشاد ہیں، کیا میٹھے بول ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ تم مجھ سے چادر مانگ رہی ہو، اگر تم مجھے یہ مانگتی، اگر تم مجھ سے یہ مانگتی کہ میں تمہیں اپنے جسم کے چمڑے اتار کے دے دوں تو میں یہ بھی تمہیں دے دیتا۔ حضور کس قدر اپنی بیوی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے محبت فرماتے، اور حضرت سیدہ حضور سے بے پناہ عقیدت، بے پناہ محبت رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ رحمت و نور کی بارش برسائے، ان کے مقدس مزار کو رحمت و رضوان سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے۔ حضرات میری گزارش ہے کہ آج 10ویں تاریخ ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال کی تاریخ ہے۔ آج آپ فاتحہ خوانی کا انتظام و انصرام کریں، فاتحہ کریں، ام المؤمنین کو یاد کریں، ان کے نام پہ اصالہ ثواب کریں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ان کے صدقے ہماری دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ دین و دنیا کی ساری بھلائیاں اچھائیاں اللہ تعالیٰ نصیب عطا فرمائے اور خیر کی زندگی نصیب عطا فرمائے، شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فقیر محمد ظہیر الدین قادری غفر لہ۔